الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جس بات کو بھی سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں، یعنی میری یادداشت کمزوری کا شکار ہے۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یادداشت کو اچھا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، یہ جو چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے ذرا اسے زمین پر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر کو بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، اس چادر کو اٹھاؤ اور اپنے جسم سے لگا لو، اوڑھ لو اس کو، اور انشاءاللہ آج کے بعد تمہیں کوئی بات نہیں بھولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس چادر کو اٹھاتے ہیں اور جسم کے گرد لپیٹ لیتے ہیں اور خود فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برکت کی دعا دی، میری یادداشت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کی خدمت سے بہت خوش ہوتے اور ایک دن اسی خوشی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ اکبر، برکت کی دعا دی۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ، اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نصیبے والے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے، خود بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 120 سال، اور بعض احادیث کی کتابوں میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور مال اللہ نے کتنا عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں میرے پاس سونے کی ڈلیاں ہوتی تھیں اور انہیں توڑنے کے لیے، انہیں کاٹنے کے لیے میں وہ کلہاڑی استعمال کرتا تھا جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر لکڑیاں کاٹنے والی کلہاڑی استعمال کی جائے تو یقیناً وہ سونے کی ڈلیاں کافی بڑی بڑی ہوتی ہوں گی۔ اس سے ان کی عمارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی تونگری عطا فرمائی۔ اور جہاں تک سوال ہے ان کے اولاد کا، تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو، یعنی بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، 100 سے زیادہ بچے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دین میں برکت کی بڑی اہمیت ہے۔ غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں، انہیں نہیں پتہ برکت کس چیز کا نام ہے، برکت کسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے دین میں میرے بھائیوں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے یہ عظیم الشان نعمت ہے یہ۔ اور یاد رکھیں، جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس کی وجہ سے
بندے کو پرسکون بنا دیتے ہیں، یعنی جیسے بندے کو قناعت مل جائے، قناعت کی نعمت مل جائے تو بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جو کچھ اسے ملے۔ اسی طریقے سے برکت اگر کسی کو مل جائے، کسی کے کام میں، کسی کے مال میں، صحت میں برکت آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء امت انہوں نے قرآن و سنت سے چند اعمال بتلائے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر انہیں عمل میں لایا جائے تو برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ مختصراً چند ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ تقوی والی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اللہ اکبر، تو پھر کیا کرے؟ اپنی زندگی کو معصیت سے خالی کر لے، گناہوں سے بچنے والی زندگی بنا لے، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ چلے پوچھتے ہیں قرآن کریم سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک آیت قرآن کی نہیں ہے، کتنی آیتیں مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آسمان کے دروازے برکتوں کے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تقوی سے برکت آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرا نسخہ، ایک دوسری کنجی، وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اللہ رب العالمین اس پر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کا نام بھی بڑا برکتوں والا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات کریمہ ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی طریقے سے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ ہمیشہ کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کی برکت کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں، ہر کام بسم اللہ کر کے، ٹھوکر بھی لگ جائے تو بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ نعمت ہم سے چھن چکی ہے۔ جب تک یہ نعمت ہمارے ساتھ تھی اللہ نے برکات کے دروازے کھول رکھے تھے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرا نام برکت والا ہے، جس کام میں میرا نام شامل ہوگا میں اس کام میں برکت عطا کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ میرا نام برکت والا ہے، جس کام میں میرا نام شامل ہوگا اس کام میں برکتیں عطا فرما دوں گا میں۔ انسان کو اسی طریقے سے ایک اور نسخہ، ایک اور چابی برکت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دعا مانگنے سے بھی اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ دعا خود کریں، والدین سے دعا کرائیں، لوگوں سے دعا کے لیے کہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی پیاری بات ہے، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان دونوں میں بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب سے دعاؤں کو کہتے ہیں، والدین سے بھی کہتے ہیں، بڑے بوڑھوں سے بھی کہتے ہیں، بزرگوں سے بھی کہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو مولوی صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ میرے حق میں میرے بچوں کے لیے ذرا دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ بھائی ٹھیک ہے، دعا کرانا بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن کیا خیال ہے اگر کوئی دعا لینے والا بن جائے؟ انسان کو اتنا نیک ہونا چاہیے، اتنا سعادت مند ہونا چاہیے، لوگوں کو اتنا کام آنے والا ہونا چاہیے، لوگوں کا اتنا خیال کرنے والا ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود اس کے لیے دعا کرنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کریں، لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی اتنی خدمت کریں، اتنی فرما بردار بن جائیں کہ ماں باپ دن رات آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم دعاؤں سے برکات لینے والے بن جائیں۔
اسی طرح برکت حاصل کرنے ایک اور بہت بڑا ذریعہ بھائیو وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ، فرمایا قرآن سے برکت حاصل کیا کرو کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے ممکن ہے کہ آدمی قرآن بھی پڑھے اور اس پہ برکتیں نازل نہ ہوں؟ اللہ کا کلام ہے یہ۔ اور بھائیو یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے؟ ہم کتنا تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم؟ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اور اس بارے میں ہمارے گھر والے، ہم کتنی تلقین کرتے ہیں ان کو؟ گھر میں ہمارے کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اگر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بشارت ہے کہ آپ کے گھر پہ اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم بچوں کا ہوم ورک تو ضرور دیکھتے ہیں، گھر میں بیوی نے کیا پکایا اس کا بھی خیال کرتے ہیں، دوسرے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے لیے بشارت ہے کہ ان کی زندگیوں میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے برکت اڑ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے برکت۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ تو ذرا منفی پہلو کو بھی دیکھ لیں۔ اس میں جو علماء نے کتاب و سنت سے محنت کر کے اخذ کر کے امت کے سامنے رکھا، پہلی بات یہ ہے کہ بدنیتی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو شخص بھی بدنیت ہوگا اس کی زندگی میں برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ جن کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے، ہمیشہ غلط ہی سوچتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے بارے میں غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے۔ دو آدمی کہیں بات کر رہے ہوں گے تو سوچنے لگ جائے گا یہ میرے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ برکات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں اس پہ نازل ہوں، اس کی زندگی میں برکت آئے، تو پھر اسے روش چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ تو ملتا ہی ان کو ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح معصیت گناہوں کی وجہ سے بھی برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، معصیت کی راہ کو ترک نہیں کرتا، وہ جان لے کہ اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ ہمارے لیے برکات کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان برکات کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کروا دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح برکات کے دروازے بند کروانے والا اور ایک بڑا سبب وہ کیا ہے؟ بے پردگی، بد نظری۔ اگر کوئی ہماری بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوں تو پردے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی میں برکات کا نزول ہوگا، اور جب زندگی میں برکات کا نزول ہوگا تو اس میں کیا ہے؟ عمر میں برکت ہے، صحت میں برکت ہے، مال میں برکت ہے، بچوں میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، معاملات میں برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی نظروں کو درست کر لیں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیے یہ جو بد نظری ہے یہ برکت کو لے اڑتی ہے۔ آپ برکت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ اس گناہ سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے با پردہ خواتین اور بد نظری سے بچنے والے مرد حضرات، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں جو پردہ نہیں کرتی اور جو بد نظری پر قائم ہیں۔ ان دونوں کی زندگیوں میں آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برکت حاصل کرنے کے لیے بڑی چھوٹی سی، بڑی مختصر، بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے۔ اللہم بارک لنا فیہا۔ جو چیز بھی آپ کو ملے، جس کے لیے آپ برکت کی دعا کرنا چاہیں تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی